وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سبق نمبر 12 ہے۔ الحمدللہ گرامر کا یہ آخری سبق ہے۔ بس آج تھوڑے سے صبر کا مظاہرہ آپ کر لیں، اس کے بعد انشاءاللہ ہم پڑھیں گے قرآن کریم کی تفسیر، اور اس سبق کو بھی توجہ کے ساتھ سن کے پڑھیں تاکہ آپ کو قرآن پاک پڑھنے میں بعد میں آسانی ہو۔ اگر اب تھوڑی سی مشکل میں ہیں تو آگے آسانی ہے۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ انسان آسانی تک پہنچنے کے لیے مشکلات سے گزرے گا۔ عربی ایک شعر ہے، من طلب العلا سحر اللیالی، جو بلندیوں کا طالب ہوتا ہے وہ راتوں کو جاگا کرتا ہے، محنت کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب ہم نے پڑھا تھا، تھوڑا سا کچھ باتیں رہ گئی ہیں وہ آج بتا دوں گی۔ آج کا سبق یہ آخری ہے گرامر کا۔ یضربو کیا تھا؟ یضربو۔ اب آپ یہ سوچ رہی ہوں گی اس نے پتہ نہیں اتنا سارا کچھ کیوں کیا۔ قرآن کو قرآن کی زبان میں سمجھانا چاہتی ہوں۔ جب ہم تم سب قرآن کو قرآن کی زبان میں سمجھنے لگیں گے پھر ہمارا دل کرے گا قرآن کو پڑھنے کو، قرآن کی تلاوت کو۔ ٹھیک ہے، آگے پیچھے کر کے تفسیر لگا دیتے ہیں لوگ، اپنی مرضی کی آیتیں سیٹ کر لیتے ہیں، کیا معنی ہے کیا نہیں ہے۔ آپ کے اندر اگر آپ محنت کریں گے یہ صلاحیتیں پیدا ہوں گی۔ اور رہی یہ بات آپ کہہ رہی ہیں ہمیں خود کیوں پڑھا رہی ہے، جو گرامر خود پڑھانے کا مزہ ہے، جو اس طریقے سے سمجھ آتا ہے ویسے نہیں آتا۔ میں چاہتی تو میں کتابیں ڈاؤن لوڈ کر کے، نوٹس ڈاؤن لوڈ کر کے آپ کو بھیج دیتی۔ میں چاہتی ہوں جتنا میں نے پڑھایا ہے آپ نے اس کو بار بار سننا ہے۔ آپ چاہیں تو اپنے ہاتھ سے اس کے نوٹس بنا لیں اور بنائیں اور دوسروں کو پڑھانا شروع کر دیں، یہ بھی آپ کر سکتی ہیں۔ ایک سبق ایک بار اگر آپ کو سمجھ نہ آئے تو آپ اس کو دوبارہ سن سکتی ہیں بہترین طریقے سے۔ یضرب کا معنی کیا تھا؟ ہم نے پڑھا تھا کہ وہ مارتا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر اس کے شروع میں لا لگ جائے نا تو معنی منفی والا ہو جائے گا۔ لا یضرب کا معنی کیا ہو جائے گا؟ وہ لا یضرب کا معنی آتا ہے وہ نہیں مارتا، وہ نہیں مارتا یا وہ نہیں مارے گا، خبر ہے۔ ٹھیک ہے، اگر اسی یضرب کے شروع میں لا لگا ہوا ہو، لا، ٹھیک ہے، آگے آ جائے لا یضرب، لا یضرب، اور آخر سے ساکن ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے کہ لا تضرب، حاضر کو کہتے ہیں نا۔ یضرب کا معنی وہ نہ مرے، چاہیے کہ حاضر میں لا تضرب کیا معنی ہوتا ہے؟ تو مت مار، تو مت مار۔ اس کا معنی ہے نہیں، یعنی نفی کر دینا، آپ نہ ماریں۔ ہاں اگر ہم یوں کہیں کہ چاہیے کہ وہ مارے، ہم کہیں کہ چاہیے کہ وہ مارے، لا کا معنی نہ مارے، اگر ہم کہیں چاہیے کہ وہ مارے تو کیا لگائیں گے؟ لی سے کیا بن جائے گا؟ لی یضرب، چاہیے کہ مارے وہ ایک مرد۔ اگر ہم کہیں گے تو مار تو پھر آپ کو اس کا طریقہ بتا دیں، یہ امر کا بن جائے گا، یضرب کیا معنی ہو جائے گا؟ تو مار۔ اچھا، یہ جو لا تضرب ہے، آپ ایک مرد نہ ماریں، اگر تثنیہ کا کریں گے تو اسی طریقے سے جیسے کہ ہم نے ماضی میں پڑھا تھا تضربو تضربانی، ٹھیک ہے، تو پھر لا تضربا، نون گرا دیں گے۔ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا یہ نون جو ہوتا ہے نا مضارع میں، یہ کبھی لگاتے ہیں کبھی نہیں لگاتے، اور جمع کریں گی تو پھر کیا لگائیں گی؟ لا تضربو، یعنی آپ سب مت ماریں، آپ سب نہ ماریں۔ امید کرتی ہوں یہ باتیں آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی۔ تو حرف سے، حرکات سے کتنی بڑی بڑی تبدیلیاں آ جاتی ہیں، اس بات کا خیال رکھیے گا۔ آج ویسے آخری سبق ہے، ذرا حوصلہ رکھیے گا، انشاءاللہ پھر آگے ہم پڑھیں گے تفسیر قرآن۔ آج ہم پڑھیں گے 5 حروف ہیں جو لفظ کی شکل بگاڑ دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، گرامر میں آتے ہیں نا بس بگاڑ پیدا کر دیتے ہیں۔ ان میں سے ایک الف ہے، واو ہے، یا ان کو حروف آتین، حروف علت بھی کہتے ہیں، اور حمزہ ہے۔ ٹھیک ہے، یہ والا حمزہ، اور 5ویں نمبر پر 2 حرف جو کہ ایک جیسے آ جائیں۔ یہ جب آتے ہیں نا تو لفظ کی جو صورت ہے، جیسے ہم نے ضربہ میں پڑھی ہے، ٹھیک ہے، اس کو بگاڑ کے رکھ دیتے ہیں۔ ان کو بگاڑی حروف بھی آپ کہہ سکتے ہیں، اپنی مرضی سے جو چاہے نام دیں۔ مثال کے طور پر ایک لفظ ہے قالا، اب اس کا معنی ہے اس نے کہا، آپ کہیں گی ہم نے تو نہیں پڑھا، یہ اصل میں تھا قاوالا،
ٹھیک ہے، کا والا، یہ واو آیا ہے نا، یہ واو نے اس کی شکل بگاڑ کے کالا کر دیا، کا والا یہ زارابا کی طرح ہے، ٹھیک ہے، زارابا کی طرح، ناصرہ کی طرح، ٹھیک ہے۔ یہ جب انشاءاللہ قرآن میں جب ہم آئیں گے ہم اس کو پڑھیں گے نا، پھر میں آپ کو بتاتی جاؤں گی کہ یہ اصل میں کیا تھا، کس سیغے کے وزن پر ہے۔ زارابا کا معنی ہے مارا اسے ایک مرد نے، قالا کا معنی ہے کہا اسے ایک مرد نے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ایک لفظ ہے قرآن میں استعمال ہوا ہے دعا، دعا، یہ اصل میں کیا تھا، دعوا، دعا بھی ماضی ہے، اس نے پکارا، دعوا، یہ بھی زارابا کی طرح، دعوا، یہ واو آیا ہے، واو کو الف بنا دیا ہے، اس واو نے بھی اس کی شکل بگاڑ دی ہے۔ قرآن پاک میں ہے ایک وقضا ربک اللہ تعبدوا الا ایہ، تیرے رب نے فیصلہ کیا ہے، حکم دیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا۔ وقضا کیسی ہے، وقضا، یہ اصل میں کیا تھا، قاضا یا تھا، اصل میں کیا تھا، قاضا یا، میں نے کہا تھا نا یا نے بھی شکلیں بگاڑنی ہے، قاضا یا، اب اس نے بھی اس کی شکل بگاڑ دی ہے، ٹھیک ہے۔ اور کچھ الفاظ اور بھی ہیں جو کہ قرآن پاک میں ایک آیت ہے وَسَلْ بنی اسرائیل، سل آپ سوال کریں بنی اسرائیل، بنی اسرائیل سے، سل اصل میں کیا تھا، آپ کہیں گے سل والا لفظ بھی ہم نے کہیں نہیں پڑھا، یہ تسالو ہے، اصل میں کیا ہے، تسالو، تسالو آپ سوال کریں، تسالو، اس کو ہم نے تسالو کو کیا مانا ہے، مضارع کا ہے، وہ سوال کرتا ہے یا کرے گا، اس کو کیا کیا، اس کو امر حاضر بنانے کے لیے کیا بنایا، اس آلو، اس آلو، اس آلو، ٹھیک ہے، اور آخر سے تو اس کو ساکن کرنا تھا، اس ال، کیا بن گیا، اس ال، یہ جو حمزہ ہے نا، حمزہ، اس نے اپنا اعراب اس کو دے دیا تو کیا بن گیا، ای سا لا، اور قاعدہ ہے کہ ای سالا، قاعدہ ہے اگر امر میں پہلے والا حرف اگر ساکن نہ ہو نا پھر حمزہ نہیں لگاتے، اگر پہلے والا ساکن ہے تو پھر حمزہ لگاتے ہیں، اور آخر سے ساکن کر دیتے ہیں، یہ بھی قانون ہے، کیا بن گیا، سال بن گیا۔ سمجھ آ گئی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں آئی تو بھی ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، جب ہم پڑھیں گے پھر میں آپ کو اس بارے میں بتاتے چلوں گی۔ اچھا، ایک ہے دو حرف ایک جیسے مدہ، مدہ قرآن میں استعمال ہوا ہے، مدہ، یہ اصل میں کیا تھا، مادادا، مادادا، زارابا، ٹھیک ہے، اور نَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ، اور ہم ان کو ڈھیل دیتے ہیں، یا پھر یہاں ہمارا کھینچنا بھی مراد ہے، ٹھیک ہے، نمدد، نمدو، نامدو، نامدو اصل میں کیا تھا، نمدد، نمدد، نفعل کے وزن پر، ٹھیک ہے، نمدد، ننصر کی طرح، نمدد ننصر کی طرح ہے، ٹھیک ہے، ہم نے ان کو کھینچا، یہ دو دال تھے، نمدو بنا دیا اس کو، ٹھیک ہے، اس کا اعراب پیچھے والے کو دیا، نمدودو، نمدودو، ٹھیک ہے، ان دونوں کو ملا کے ان میں سے ایک کا اعراب پیچھے والے کو دیا۔ ان قوانین میں ویسے آپ کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اسی طرح قرآن پاک میں کہتے ہیں تبت، یہ اصل میں کیا تھا، تبت کا معنی ہے ٹوٹنا، ٹوٹے، تبت ٹوٹے، تبت، تبت، یہ اصل میں کیا تھا، اصل میں تھا تابابت، زارابت کی طرح، کیا تھا، تابابت، زارابت کی طرح، مونس کا صیغہ ہے زارابت، ٹھیک ہے، تبت یدا ابی لہب، ٹوٹ جائیں ابی لہب کے دونوں ہاتھ، جب دو اعضاء کا ذکر ہوتا ہے تو مونس کا صیغہ استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جو چیزیں دو دو ہیں، ہاتھ دو دو ہیں، آنکھیں دو ہیں، کان دو ہیں، یہ مونس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تبت اصل میں کیا تھا، تبابت، انہوں نے بھی ایک طریقے سے آ کے خرابی برپا کر دی ہے۔ عربی زبان میں ایک ہوتا ہے مضاف، مضاف الیہ، مضاف وہ ہوتا ہے جس کی اضافت ہو، مضاف الیہ وہ ہوتا ہے جس کی طرف اضافت ہو، ٹھیک ہے، جیسے کہ غلام زیدن، غلام زیدن، زید کا، اب غلامہ مضاف ہے، زید مضاف الیہ ہے، یعنی زید کا غلام۔ اسی طرح ہم نے صیغے پڑھے تھے، ضارب، ضارب جمع کا صیغہ تھا، مطلب تھا مارنے والا، ضارب کا معنی کیا تھا، مارنے والا، ٹھیک ہے، اور اگر مارنے والے جمع تھے تو ضاربون، ضاربین، اگر دو مارنے والے تو پھر استعمال کریں گے ضاربانی، ضاربانی یا ضاربینی، ضاربینی، مارنے والے دو، یہاں پہ زبر ہے، ضاربینی تصنیہ کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے۔
اچھا کبھی ہم استعمال کہتے ہیں نا آیا وہ شخص جو کہ، یا جو کہ یا جس نے، اس کے لیے بھی قرآن میں بہت سارے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ وہ ایک ہے الذی، الذی میں کو نا جا الذی، میرے پاس آیا وہ شخص، ٹھیک ہے، جو کہ الذی یہ واحد کا صیغہ ہے، یہ اسے موصول بھی کہتے ہیں ان کو۔ الذی کا معنی ہے وہ ایک، اللذانی کا معنی ہوتا ہے وہ دو، اور الذین کا معنی ہوتا ہے وہ سب، یعنی جمع کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو کہ، ایھا الذین وہ لوگو، آمنو جو کہ ایمان لے۔ قرآن میں بہت زیادہ استعمال ہوئی ہے، مذکر کے لیے استعمال ہوتے ہیں اور مؤنث کے لیے التی، ٹھیک ہے، التی وہ عورت کے، تثنیہ کے لیے ہے اللتانی وہ دو عورتیں کے، اللتانی وہ دو عورتیں کے، اور اللائی، ٹھیک ہے، اللہ، اللاتی، ٹھیک ہے، اور ایک ہے اللائی، یعنی یہ سب عورتوں کے لیے جمع کا صیغہ ہے۔ ایک ہوتا ہے اللائی، قرآن میں ان کا کافی حد تک استعمال ہوا ہے، تو اسی لیے میں نے سوچا کہ یہ آپ کو بتا دوں، یاد رکھیے گا۔ ایک ہوتا ہے صیغہ مبالغہ، وہ صیغہ جس میں مبالغی اللذانی بھی ہے، اللذانی، اللذانی، اور اللذینہ، اور اگر اللذینہ ہے پیچھے زبر ہے تو تثنیہ کا بنے گا، ٹھیک ہے۔ اللہ زینہ اگر آ جائے نا تو مانتا ہے وہ دو مرد کے، اللذانی بھی تثنیہ کا ہے، اللہ زینہ بھی تثنیہ کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، ہم نے پڑھا تھا پڑھیں گے صیغہ مبالغہ، اسم فاعل تھا نا قاتل، ایک کیا تھا قاتل بھی اسم فاعل ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح شریف بھی اسم فاعل ہے فاعل کے وزن پر، شریفن بھی اسم فاعل ہے۔ صیغہ مبالغہ کیا ہوتا ہے؟ غفار کا معنی ہوتا ہے، غافر کا معنی ہوتا ہے معاف کرنے والا، غافر معاف کرنے والا، جس میں زیادتی ہو تو وہ غفار ہے، مبالغے کا صیغہ ہے، بہت زیادہ معاف کرنے والا۔ ساتر لفظ ہے، اس کا معنی ہے چھپانے والا، یعنی سب پردہ پوشی کرنے والا، ستر کرنے والا، ساتر۔ اگر آیا ستار تو یہ صیغہ مبالغہ ہے، بہت زیادہ پردہ پوشی کرنے والا، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت ہے۔ اسی طرح ایک لفظ ہے واہب، واہب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ہبہ کرنے والا، گفٹ دینے والا۔ اور ایک لفظ ہے وہاب، بے انتہا دینے والا، بہت زیادہ دینے والا۔ ظالم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ظلم کرنے والا، ظلم کرنے والا۔ اگر آ جائے نا ظلام تو معنی ہوگا بہت زیادہ ظلم کرنے والا۔ فعول کے وزن پر بھی کچھ ہوتا ہے، ایک ہے صبور، صابر کا معنی ہوتا ہے صبر کرنے والا، صبور کا معنی ہے بہت زیادہ صبر کرنے والا۔ ایک لفظ ہے ودود، ودود اللہ صحیح کا نام بھی ہے، ودود کا معنی ہے بہت زیادہ محبت کرنے والا، بہت زیادہ محبت کرنے والا، یا مذکر مؤنث دونوں کے لیے ایک استعمال ہوتے ہیں، صیغہ مبالغہ ہے۔ ایک لفظ ہے شاکر کا معنی ہے شکر گزار، شاکر شکر کرنے والا۔ ایک لفظ ہے شکور، یہ صیغہ مبالغہ ہے، اس کا معنی ہے قدردان، اللہ کی ذات بہت زیادہ قدردان ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح فعلان بھی ہے ایک لفظ جس میں مبالغے کا معنی آتا ہے، صیغہ مبالغہ، ٹھیک ہے، صیغہ مبالغہ جس میں زیادتی کا معنی پایا جائے، ٹھیک ہے۔ جیسے رحمان، رحمان میں بھی مبالغہ ہے، یعنی بہت زیادہ رحم کرنے والا۔ یہ آج ہمارا الحمدللہ گرامر کے اسباق پورے ہو چکے ہیں، اللہ کا شکر ہے الحمدللہ۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ سمجھ بھی آئے ہوں گے۔ اگر کسی بات میں آپ کو کنفیوژن ہے، کوئی غلطی ہے، کچھ بھی ہے، آپ مجھ سے رابطہ کر سکتی ہیں، آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، سوال کر سکتی ہیں۔ آج یہ آخری سبق تھا، امید کرتی ہوں جو شروع والے دو اسباق میں ہم نے جو آداب پڑھے تھے طالب علم کے، اوراد رحمانیہ، اعمال رحمانیہ، آپ ان سب کو دہرا کے بیٹھیں گی، اور انشاءاللہ آنے والے سبق میں ہم سورہ فیل سے سٹارٹ کریں گے، کیونکہ آخر 10 صورتیں زیادہ تر نماز میں استعمال ہوتی ہیں، پڑھی جاتی ہیں، تو پھر ہم پہلے اسی طریقے سے ان کے الفاظ کو، حروف کو حل کریں گے، اس کے بعد اس کا ترجمہ، اس کی تشریح، اس کی تفسیر پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ کلاسز سمجھ آئی ہوں گی، نہیں آئی ہوں گی تب بھی کوئی زیادہ مسئلہ نہیں ہے، جب ہم پریکٹیکلی طور پر ان کو کریں گے تب آپ سمجھ جائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، شکریہ۔